السلام علیکم، میں ہوں آپ کا معلم امیر تیمور۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اسلامیاتی کلاس ہفتم میں۔ آج ہم باب پنجم حسن معاملات و معاشرت، جس کا عنوان ہے حقوق العباد۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم اس سبق کو تفصیلاً پڑھیں گے۔ اس سبق میں ہم پڑھیں گے کہ حقوق العباد سے کیا مراد ہے اور اصل میں حقوق سے کیا مراد ہے۔ اس سبق میں ہم حقوق کی دو اقسام کو بھی پڑھیں گے، اور اس کے نہ صرف ہم حقوق العباد اور حقوق اللہ کی مثالیں اسوہ حسنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ہم اس کا مطالعہ بغور کریں گے۔ سبق کو تفصیل سے پڑھنے کے لیے آپ سب اپنی اپنی کتاب کھولیے۔ باب پنجم حسن معاملات و معاشرت، سبق نمبر 1 حقوق العباد۔ حاصلات تعلم۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ حقوق العباد کی اہمیت جان سکیں، میزبانی کی فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے مہمانوں اور مسافروں کے حقوق سے آگاہی حاصل کر سکیں، دیگر مذاہب کی نسبت اسلام میں خواتین کو دیے گئے خصوصی حقوق کو جان کر ان کے مقام کو سمجھ سکیں، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف لوگوں سے حسن سلوک اور اس کی روشنی میں خواتین کے احترام سے واقف ہو سکیں، اسوہ نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی سیرت مبارکہ سے مذکورہ حقوق العباد کی مثالوں کا جائزہ لے سکیں، مذکورہ حقوق العباد کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بناتے ہوئے معاشرے کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا سکیں، ساتھیوں، ہم جماعت، رفیق کار، محلے دار، ہم سفر کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے بننے کی کوشش کر سکیں، دین اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں صوفیاء کرام، بزرگان دین، علماء کرام اور اپنے بڑوں کا احترام اور چھوٹوں پر شفقت کرنے والے بن سکیں۔ حقوق العباد کی اہمیت۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذمہ دو قسم کے حقوق لازم کیے ہیں۔ پہلے حقوق کو حقوق اللہ، جبکہ دوسرے حقوق کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ قرآن و حدیث میں متعدد مقامات پر حقوق العباد کی اہمیت اور عظمت کو اجاگر کیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں غفلت اور کوتاہی برتنے کو اللہ تعالیٰ کی غصے و ناراضی کا موجب قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی متعدد صورتوں میں حقوق العباد کی ادائی کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔ ترجمہ، اور رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرو، اور مسکین اور مسافر کا حق بھی، اور فضول خرچی نہ کرو۔ حقوق العباد کی ادائی اللہ تعالیٰ کے نزدیک نیک اور صالح بندوں کی صفت ہے۔ کامل مسلمان ہمیشہ دوسروں کے حقوق ادا کرتا اور انہیں تلف ہونے سے بچاتا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ترجمہ، ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہے۔ حقوق العباد کی ادائی میں غفلت برتنے سے معاشرے کا امن و سکون برباد ہو جاتا ہے۔ ہر کسی کا حق اسی دنیا میں ادا کرنا آخرت میں ادا کرنے کی نسبت بہت آسان ہے، کیونکہ اگر حقوق کی ادائی یا معاف کروائے بغیر اس دنیا سے چلے گئے تو ساری زندگی کی نیکیوں سے ہاتھ دھونے پڑ سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ صاحب حق کے گناہ بھی سر ڈالے جا سکتے ہیں، جیسا کہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی شخص کا ظلم کسی دوسرے کی ذات پر ہو یا کسی طریقہ سے ظلم کیا ہو تو آج ہی اس دن کے آنے سے پہلے معاف کروا لے جس دن نہ دینار ہوں گے نہ درہم، بلکہ اگر اس کا کوئی نیک عمل ہوگا تو اس کے ظلم کے بدلے میں وہی لے لیا جائے گا، اور اگر کوئی نیک عمل اس کے پاس نہیں ہوگا تو اس کے ساتھی مظلوم کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی۔ مہمانوں اور مسافروں کے حقوق۔ مہمان نوازی انبیاء کرام علیہ السلام کا شیوا ہے۔ اسلام میں مہمان نوازی کو اخلاق حسنہ میں شمار کیا گیا ہے۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کا احترام کرنے کی خاص تاکید فرمائی ہے۔ ارشاد نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس پر لازم ہے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ مہمان اور مسافر اپنے گھر سے دور ہوتے ہیں اور وقتی طور پر آرام و آسائش سے بھی دور ہوتے ہیں، ان کی نگہداشت کی بڑی تاکید فرمائی گئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مسافر اور ان جانے مہمان فرشتوں کے ساتھ جو سلوک کیا اس میں ہمارے لیے رہنمائی کا سامان ہے۔ بات چیت کا آغاز سلام سے ہونا چاہیے، یہ ایک دوسرے کے لیے سلامتی کی دعا ہے۔ مہمان اور مسافر سے حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ میزبان پر لازم ہے کہ اپنے مہمان کے لیے عمدہ کھانے کا انتظام کرے، مہمان اور مسافر کے آرام کا خیال رکھے، مہمان اور مسافروں کی عزت و احترام کا تحفظ، مہمان اور مسافر کی خدمت کر کے خوشی محسوس کرے۔ سفر پر روانگی کے وقت مسافر کو تھوڑی دور تک چل کر دعاؤں کے ساتھ رخصت کرے۔ سفر سے واپسی پر مسافر کا استقبال کرنا بھی اچھی بات ہے۔ خواتین کے حقوق۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عورت معاشرے کا ایک انتہائی پسماندہ اور محکوم طبقہ سمجھی جاتی تھی، اسے معاشرے میں کوئی عزت و مقام حاصل نہیں تھا، لیکن اسلام نے اپنی آمد کے ساتھ عورت کو نہ صرف معاشرے میں جینے کا حق دیا بلکہ اس کا جائز مقام دیا اور عورتوں کے متعدد حقوق بیان کیے۔ قرآن مجید میں ایک سورت کا نام سورۃ النساء ہے۔ النساء کا معنی ہے عورتیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں تفصیل کے ساتھ عورتوں کے حقوق بیان فرما کر ان تمام فرسودہ
रसूम व रवाज को ख़त्म कर दिया जिनके ज़रिए ज़माने जाहिलियत में औरतों पर जुल्म व सितम किए जाते थे। रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के साथ मुतअद्दिद मौक़े पर अच्छे बर्ताव की तलकीन की है। इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है और मैं अपने घर वालों के लिए तुम सबसे बेहतर हूँ। नबी करीम खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी की अच्छी परवरिश करने और जवान होने के बाद उसका निकाह करवाने वाले को जन्नत में अपने कुर्ब की ज़मानत दी। साथियों के हकूक। इंसान दुनिया में तन्हा ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, उसे आसपास अपने हम मिजाज लोगों की ज़रूरत होती है जिनके साथ अपनी खुशी और गम बांट सके, अपने दिल की बात कह सके, किसी के काम आ सके और कोई उसके काम आ सके। और यही वजह है कि वालिदैन और रिश्तेदारों की मौजूदगी के साथ हर एक को किसी साथी या दोस्त की ज़रूरत रहती है। मुसलमानों को एक दूसरे का मुआवन व मददगार करार देते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया, वल मुमिनूना वल मुमिनातु बाज़ुहुम औलियाउ बाज़। तर्जुमा, और मोमिन मर्द और मोमिन औरतें एक दूसरे के दोस्त हैं। इस्लाम अपने मानने वालों को मिलजुल कर रहने, एक दूसरे का दुख दर्द बांटने और एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात इस्तवार करने का हुक्म देता है। दीन इस्लाम ये चाहता है कि आपस का मेल जोल और दोस्तियाँ दुरुस्त सिमत में हो, उनकी वजह से माशरे में फसाद या बिगाड़ बरपा ना हो। हदीस नबवी खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इंसान अपने महबूब साथी के दीन पर होता है, तो तुम्हें चाहिए कि गौर करो कि किससे दोस्ती कर रहे हो। हमें चाहिए कि हुकूकुल इबाद से मुतल्लिक इस्लाम की अता करता रोशन तालीमात पर अमल पैरा हो और हक तलफी जैसे बुरे अमल का खात्मा करें जो हमारे माशरे की बुनियादों को कमज़ोर करने का सबब है। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इस सबक को तफसीलन पढ़ा। इस सबक में हमने पढ़ा कि हकूकुल इबाद से क्या मुराद है, हकूकुल्लाह से क्या मुराद है, और अगर हम इन हकूक़ को पूरा नहीं करेंगे तो इसके क्या नुकसानात हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप अपनी ज़िंदगी में हकूकुल्लाह यानी कि नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और हकूकुल इबाद यानी कि जो हमारे मामलात हैं लोगों के साथ, उनको बेहतर तरीके से अदा करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए सबक के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।